بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے. ان لوگوں نے اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ. ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا کی ہے نا، جنہوں نے زیارت وہ کریں کی ہے نا جی ماشاءاللہ. اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا. وہ بھائی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے. پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی. کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پبا پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا، او پہ جاندا تے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. میرے عزیز، غار ثور کے بالکل پار نہ ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں وہاں سے نہ پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے. حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے. یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کی حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے. نہیں، بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے. یا رسول اللہ وہ تو آ گئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. غم اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے دو اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں.